بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 959، رجوع کے احکامات۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مدد اللہ کا فتویٰ اور مولانا سعد صاحب کے رجوع کا افسانہ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہر کام کے لیے مخصوص آدمی ہوتے ہیں۔ امام ابو بکر خوارزمی نے مشہور مقولہ ذکر کیا ہے، لکل عمل الرجال، ہر میدان عمل کے لیے الگ مردان میدان ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ انقلابی شخصیت تھے۔ کسی نے ان کے شیخ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ بھائی قاسم سے معمولات اذکار پورے نہیں ہو پاتے۔ شیخ مہاجر مکی فکر مند ہو کر ملنے گئے اور پوچھا کہ قاسم خیر تو ہے؟ تو مرید نے جواباً عرض کیا کہ حضرت قبض کی کیفیت ہے، ذکر پر طبیعت چل نہیں رہی، تعلیم و تعلم سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ سن کر طبیب حاذق شیخ العرفان مہاجر مکی نے فرمایا، قاسم مبارک ہو، تم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت مبارکہ العلم کا فیضان جاری فرما دیا۔ اسی طرح مولانا سعد صاحب پر اس وقت غلبہ دعوت طاری ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ سن 2016 سے دعوتی کام دنیا کے سارے ملکوں میں کم از کم 200 گنا بڑھ گیا۔ ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ میں لاکھوں کے مجموعی اجتماعوں میں جمع ہوئے۔ افریقن، امریکن، یورپین قومیں کام پر کھڑی ہو گئی، اور دوسرا خاص فائدہ یہ ہوا کہ ہزاروں علماء کرام، مفتیان عظام نے دعوتی کام کو اپنا لیا۔ سال سال کی جماعتیں سارے عالم میں پھیل گئی۔ سن 2015 تک گنتی کے چند علماء ہی ملتے تھے دعوتی کام میں۔ مرکز نظام الدین علماء کرام اور مفتیان عظام سے 24 گھنٹے بھرا رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیانات باب التربیت سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن فتین اور فسادی لوگ ان بیانوں کو باب الفتویٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب مفتی اعظم تو ہے نہیں، اس بات کو مفتی اعظم ابوالقاسم صاحب نعمانی بخوبی جانتے ہیں۔ مفتی صاحب کا فرض منصبی تھا کہ مسئلے کی نزاکت سے عوام کو واقف کرواتے۔ کاش کوئی صاحب دل ہوتا جو مولانا سعد صاحب کے دل کی کاہن اور تڑپ کو دیکھ پاتا۔ بقول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، خدا شاہد ہے، سچ کہتا ہوں، میں دن رات روتا ہوں، مگر نم ہے نہ یہ آنکھیں، نہ تر ہے آستی میری۔ رجوع کی شرعی حیثیت۔ رجوع اس ہستی کی طرف کیا جاتا ہے جو ہستی جزا اور سزا دینے پر قدرت رکھتی ہو، اور وہ ہستی ہے اللہ رب العزت کی ہستی۔ اس لیے رجوع اللہ کا کلمہ مشہور اور معروف ہے کہ یعنی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ باقی رہا علماء اور سرپرستان قوم کی طرف رجوع، تو یہ امر مستحسن ہے کہ اس سے ملت اسلامیہ بکھرنے سے اور تفرقے کے شکار ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے، لیکن اس رجوع کا استحصال نہ ہو، یعنی علماء اور سرداران قوم رجوع کرنے والے کے رجوع سے اپنے ذاتی مفادات اور عزت اور نام و نمود کی جے جے کار کرنے کے در پہ نہ ہو، بلکہ نیت بنائے کہ رجوع کرنے والا دراصل اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور ہم تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں فقط واسطہ ہیں۔ جس طرح صاحب بیعت سے کہا گیا کہ لوگ آپ سے بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ رجوع قبول کرنا دراصل عفو درگزر کرنا ہے۔ رجوع کا قبول کرنا دراصل یہ ایک قسم کا عفو ہے، اور جب عفو درگزر کیا جائے تو اس خطا اور خطا کار کو بھی دل و دماغ سے بھلا دیا جائے۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت و برکاتہم کو چاہیے تھا کہ وہ مولانا سعد صاحب کے چاروں رجوع کی قبولیت کا شہادت نامہ بناتے اور اسے عام کر دیتے، تو یہ نیکی اور اجر پانے کا بڑا سنہری موقع ہوتا۔
تبلیغی دنیا کا انتشار آنے واحد میں ختم ہو جاتا، تعلیم اور تبلیغ، مدارس، مراکز سب شیر و شکر کی طرح ہو جاتے، اور اسی طرح مولانا سعد صاحب کی فائل بھی دارالعلوم کی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دی جاتی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتے ہیں تو بندے کے گناہ کو فرشتوں سے بھی بھلا دیتے ہیں، جگہ اور گواہ سے بھی بھلا دیتے ہیں۔ فتویٰ اور رجوع کا افسانہ۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ رجوع قبول کیا جا سکتا ہے مگر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مفتی صاحب کو جاننا چاہیے کہ اسلاف کی زندگیاں خطاؤں سے اور رجوع سے بھری پڑی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 120 فقہی مسائل میں صحو ثابت ہیں، اور شاگردوں اور ہم عصر فقہا نے ان کی خطاؤں پر متنبہ کیا تو امام صاحب نے باقاعدہ رجوع فرمایا۔ جہاں تک رجوع کرنے کی نوعیت کا سوال ہے تو وہ رجوع نہ تو تحریراً تھا اور نہ ہی معتد بھی تعداد کے سامنے تھا، اور نہ ہی کسی خاص الفاظ اور جملوں کی قید ان پر لاگو تھی، اور نہ ہی مقام اور جگہ کی کوئی تخصیص تھی۔ اور رجوع جن باتوں پر کیا گیا تھا وہ فقہی مسائل تھے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے مسائل تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت کے اسلاف نے شاید یہ بھی نہ کہا ہوگا کہ نعمان تم پر ہم کیسے اعتماد کریں، تم نے تو ایک کے بعد ایک مسلسل خطاؤں کا انبار لگا دیے ہو۔ لیکن مولانا سعد صاحب کی چند ایسی باتیں کہ جن کا تعلق نہ ایمانیات سے ہے، نہ عبادات سے، نہ معاشرت سے، نہ معاملات سے۔ حالانکہ مفتی ابوالقاسم صاحب کے ایک اعتراض کا باقاعدہ کتاب اور سنت سے جواب دیا گیا، مراجع پہنچائے گئے، لیکن مفتی صاحب نے فرمایا کہ مراجع دیکھیں گے تو بہت سا وقت ضائع ہوگا۔ مولانا سعد صاحب ایسی کسی مجمع میں اعلانیہ رجوع کر لیں۔ مفتی صاحب کے حکم کی تعمیل کی گئی، باضابطہ رجوع کیا گیا۔ مرکز نظام الدین کا مجمع 5-6 ہزار، بنگلہ دیش مرکز مجمع 10,000، پھر بھی مفتی صاحب ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ اب مفتی صاحب آپ خود متعین فرما دیں کہ رجوع کے اعلان کے لیے کتنا مجموعہ ہو اور کون سی جگہ ہو، اور رجوع کے الفاظ کیا کیا ہو۔ امام ابن ابی شیبہ نے کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری ایک جلد بنام رد علی ابی حنیفہ لکھ کے نام سے لکھی ہے۔ تقریباً وہ جلد 7ویں یا 8ویں جلد ہے۔ کتاب معدن الحقائق شرح کنز الدقائق، مصنف مولانا محمد حنیف گنگوئی صاحب فاضل دیوبند نے بھی کئی مسئلے بنام رجوع امام حنیفہ اپنی کتاب میں قلم بند کیے ہیں۔ اکثر ائمہ فقہا اور ائمہ حدیث سے خطا اور اس پر ان کا رجوع ثابت۔ حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے 20 مرتبہ رجوع ثابت ہیں۔ اب رہا مسئلہ اعتماد کا، تو ہم مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس رجوع کو قبول کر کے اس کا اعلان کریں گے اور انتشار ختم کر دیں گے، اس لیے کہ دارالعلوم کے بادشاہ مولانا ارشد مدنی نے مرکز نظام الدین کے 4 رکنی وفد سے فرما چکے ہیں کہ بھئی رجوع مراجع آتے جاتے رہیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مولوی سعد صاحب سے کہیں کہ ایک زینہ نیچے اتر آئے، رائیونڈ میں بنائی گئی عالمی شورا کو تسلیم کر لیں تو 1 گھنٹے میں ساری دنیا میں انتشار ختم ہو جائے۔ ہم اپنے امارتی تبلیغی ساتھیوں سے یہی کہتے ہیں کہ مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم کا اس وقت کا موقف شرعی کم سیاسی زیادہ ہے۔ حالانکہ دارالعلوم کا منشور تسامح اور تعویلات کی بنیاد پر مرتب کیا گیا تھا، لیکن مفتی صاحب نے انتقام اور تعاقب کا رنگ دے دیا۔ بہرحال یہ اب جان لے کہ ہمارا رقیب ہمارا اپنا ہی رفیق ہے، لہٰذا خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رقیبوں کی ناراضگی میں ہی ہماری اپنی تربیت چھپی ہوئی ہے۔ اور اب ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ امام حنیفہ، ائمہ فقہ، ائمہ حدیث اور حضرت تھانوی پر ان کے رجوع کے بعد ان بزرگوں پر اعتماد رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ سابقہ بزرگوں پر کوئی حرف نہیں کہتے تو پھر مولانا سعد صاحب پر سارا غم اور غصہ کیوں نکالا جا رہا؟ خطا کام کرنے والوں سے ہوتی ہے، کام کرنے والوں ہی سے خطا ہوتی ہے، کام نہ کرنے والے اور گھر بیٹھے رہنے والوں سے تو کوئی خطا اور غلطی سرزد نہیں ہونے کی۔ ماضی میں بھی اہل تبلیغ سے غلطیاں اور کمیاں ہوا کرتی تھی،
مگر اس وقت کے بڑے علماء مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی جیسے نہیں تھے۔ البتہ وہ بزرگ دعوتی کام والوں کو معذور اور سیکھتڑ سمجھتے تھے اور پیار اور شفقت سے ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ عفو و درگزر کرنا ان کے اخلاق کریمانہ میں شامل تھا۔ گنگوئی اور نانوتی سلسلے کے سابقہ بزرگوں میں عیبوں پر پردہ ڈالنا ان کی عادت کریمہ تھی۔ وہ حدیث الفصیح افصاح کے مصداق تھے، یعنی سامنے والے کے 99% اچھائیوں کی کثرت میں ایک دو خرابیوں کو نظر انداز کر دینے والے تھے۔ مگر موجودہ مفتی نعمانی صاحب میں وہ خو نہیں رہی۔ انہوں نے الفظی افضاح کی خصلت کو اپنایا، یعنی گھڑا بھر دودھ میں مینگنی ڈال دینے والا کام اختیار کیا، یعنی مولانا سعد صاحب کی ہزاروں خوبیوں کو چند مشتبہ باتوں کی وجہ سے پامال کر دیا۔ ایک ذمہ دار عالم ہونے کی حیثیت سے انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا سعد صاحب والی ایک خطا پر سند اور دلائل کے ساتھ سیر حاصل بحث کی جاتی، تاکہ قیامت تک آنے والے عمرائے تبلیغ و دعوت کے لیے سبق آمیز مواد جمع ہو جاتا۔ اور یہ ایسا امر بھی نہیں تھا جو آپ کے لیے مشکل ہو۔ ہم اکیلے ہیں لیکن کسی معترض کی جان نہیں چھوڑتے، پورا تعاقب کرتے ہیں۔ آپ کے پاس تو درجنوں مفتیان کرام اور سینکڑوں شاگردوں کا عملہ ہے۔ لطیفہ یہ بھی نہیں سوچا کہ مولانا سعد صاحب کے متبعین دعوت و تبلیغ جو کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان پر کیا بیتے گی۔ انہی لوگوں کی قربانی سے دنیا تمام میں دین اور دعوت دین کی محنت زندہ ہو رہی۔ لطیفہ اہل علم پر کوئی آفت آ جائے تو علم ان کی رہبری کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مگر کم علم اور سیدھے سادے لوگوں پر کوئی دینی آفت آن پڑتی ہے تو وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی پر اعتبار کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر کار دین اور دعوت دین سے کنارہ کشی ان کا مقدر اور نصیب بن جاتی۔ بیانوں میں خطاؤں کا ہونا، مگر سوچنا یہ ہے کہ جو شخص دن میں 6-8 گھنٹے بیان کرتا ہو اور وہ بھی بغیر نصاب اور کتاب کے، اور جس پر یہ فکر بھی سوار ہو کہ مجمع صرف بات سنے نہیں بلکہ اس مبارک دعوتی کام کو قبول کرے اور اسے اپنا کام بنائے اور اس کے لیے نقد تیار ہو جائے، ان فکروں کے ساتھ بات کرنے والوں سے دوران بیان الفاظ میں بھول چوک اور کمی زیادتی کا ہو جانا عین ممکن ہے، مگر ٹوکنے پر غلطی کا اعتراف اور اس پر رجوع کر لینا یہ تو سرزد ہونے والی غلطی سے کئی گنا زیادہ محبوب اور ممدوح عمل ہے۔ بیان اور دعوت میں زبان کی پھسلن تو ایک عین فطری بات ہے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ داعی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ بندہ عبادت کا ارادہ کرے تو ایک شیطان اسے روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور جب دعوت اللہ کا ارادہ کرتا ہے تو 1000 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور وہ شیاطین داعی کے بولوں میں سے اپنے بول بھی القاء کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء بھی اسی شیطانی القاء سے محفوظ نہ تھے، جسے قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا: وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھیجا وہ نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ فائدہ: تمنا کے بہت سے معنی وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی جب وحی شدہ کلام پڑھتا ہے یا آیات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرات اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالتا ہے اور مین اور میخ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی باتوں اور اس کی شرارتوں کو دور کر کے اپنی آیات اور اس کے معنی اور مفہوم کو محکم کرتا ہے،
جس طرح آپ سے پہلے کے رسولوں کو اور نبیوں کو شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھا، اسی طرح اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے ارانیق الاولیاء کا قصہ بیان کیا جو محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ شیطان یہ حرکت اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا روگ ہوتا ہے یا گناہ کی کثرت کی وجہ سے ان کے قلوب سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فائدہ: دعوت، تدریس اور تقریر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح مبلغ اور مدرس اور مقرر میں فرق ہوتا ہے۔ دوران بیان مبلغ کی نگاہ اللہ کے فضل پر ٹکی رہتی ہے کہ یا اللہ میں بھی محتاج اور یہ مجمع بھی محتاج، اور تو بے نیاز ہے، مجھے اور اس مجمع کو ہدایت عطا فرما۔ اسی فکر کے ساتھ بیان ہوتا ہے اور اختتام پر بولو بھائی بولو، کون تیار ہے؟ مدرس اور مقرر کا بیان۔ مدرس اور مقرر کے بیان میں کے دوران اپنی نگاہ بیان کے عنوان پر ہے اور اس کے مطابق آیات قرآنی اور ان سے منسلک احادیث پر اور ان کی اسنادات پر لگائے رکھتا ہے، اور اس کی تقریر کا اختتام وما علینا الا البلاغ کے جملے پر ہوتا ہے۔ اس لیے غیر عالم مبلغ کو بھان کر رکھنے کے لیے مولوی الیاس صاحب نے 6 باتیں لگائی ہیں تاکہ مبلغ سے بیان میں کوئی خطا نہ ہونے پائے۔ قول میں پھسلن ہے، اس لیے معاملات میں قول پر گواہ بھی لگائے اور لکھنے کو بھی کہا۔ ہر انسان قول میں پھسلتا ہے اور پھسلا ہے سوائے نبی کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں سہو موجود ہے لیکن قول میں ہرگز نہیں۔ 4 مرتبہ سد سہو مروی ہے لیکن قول میں ایک بھول بھی نہیں، اس لیے کہ رسول کا قول شریعت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائی، کبھی بھی کسی قول میں بھول نہیں ہونے دی۔ عام طور پر عمل میں کم اور قول میں بہت بھول چک ہوتی ہے۔ منکرین حدیث کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حدیث بھی تو قول ہے، وہ کیسے غیر معتبر ہو سکتی ہے؟ لطیفہ: خیر القرون کے دور میں اسلام افریقہ تک پہنچ گیا تھا۔ مسلمان 100% دین پر عمل کرتے تھے، حالانکہ اس وقت صرف قرآن مجید ہی تھا اور وہ بھی عربی میں۔ 80% مسلمان غیر عرب تھے اور غیر عرب قوموں کی زبانوں میں تراجم بھی نہیں تھے اور نہ ہی تفاسیر وغیرہ، مگر امت متحد تھی، دیندار تھی۔ گھر والا مسجد میں علم کے حلقوں میں بیٹھ کر پوری فکر کے ساتھ دین سیکھتا تھا اور گھر جا کر اپنے بال بچوں کو پوری فکر کے ساتھ دین سکھاتا تھا۔ بعد میں کتابوں اور ترجموں کا دور چلا۔ جس طرح شیطان نے رسولوں کے کلام میں القاء کیا تو اللہ تعالیٰ کلام مجید کی حفاظت فرماتے تھے، لیکن بعد والوں کے کلام میں شیطان کے القاء کو دور کرنے کی شکلیں باقی نہیں رہی اور لکھنے کا بازار گرم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہوتی گئی۔ معتزلہ، جہمیہ، علم کلام کے ماہرین کا دور تھا۔ یہ ایک المیہ ہے امت مسلمہ کا۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔